ہم سب ایک ہی ہے، اور قرآن نے اسی چیز کو تو کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے دنیا کے تمام مانو، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے دنیا کی پوری انسانیت، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، لہذا جس کا باپ ایک ہو، جس کی ماں ایک ہو، وہ کیسے دوسرا ہو سکتا ہے؟ تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لہذا ایک ماں کا بیٹا بھائی کہلائے گا، ایک باپ کا بیٹا بھائی کہلائے گا، لہذا لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف انسان کی ذہنیت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، مان کے چلیے ایک باپ کا 5 بیٹا ہے، 5 بیٹے سے اگر 5 کی رائے لی جائے، سب بیٹا کا الگ الگ رائے ہوں گے، سب بیٹا الگ الگ مشورہ دیں گے، لہٰذا اسی چیز سے فرقہ بنا ہے، اسی چیز سے مذہب بنا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا خراب ہے، ایک بیٹا خراب ہے، 4 بیٹا صحیح ہے تو تم اس کو رشتے سے کاٹ دو، تم اس کے ساتھ قطعی تعلق کرو، تم اس کے ساتھ یہ کہو کہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ 4 بیٹا کما کر لا کے دے رہا ہے، ایک بیٹا کم دے رہا ہے، باپ یہ کہتا ہے تم میرا بیٹا ہو ہی نہیں، ایک بیٹا بدمعاش ہے، وہ الگ بات ہے، آپ اس سے ایسا محسوس کیجئے کہ ہاں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس کو رشتے سے کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے آخر کر تم سب ہماری ہی بندے ہو۔ اس کی ایک پیاری سی مثال آپ کو دے دوں، مان کے چلیے ہمارے سامنے ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے، اور 4-5 آدمی کے سامنے پیالہ رکھا گیا ہے، اور 4-5 آدمی سے کہا جائے یہ بتاؤ تم اس دودھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی کہے گا مجھے گھی پسند ہے، عیسائی کہے گا مجھے پنیر پسند ہے، مسلمان کہے گا مجھے دہی پسند ہے، ہندو کہے گا مجھے مکھن پسند ہے، بٹر پسند ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سب کی الگ الگ رائے ہو جائیں گی، اور ایک ہی چیز سے، دودھ ہی سے گھی بن جائیں گے، پنیر بن جائیں گے، رسگلہ بن جائیں گے، مٹھائیاں بن جائیں گے، دہی بن جائیں گے، مکھن بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب سب کا جب اثر جوڑا جائے گا کہ یہ پنیر کس چیز سے بنا ہے، یہ گھی کس چیز سے بنا ہے، یہ دہی کس چیز سے بنا ہے، یہ مکھن کس چیز سے بنا ہے، سب کا جواب آئے گا، سب کا جواب آئے گا کہ دودھ سے بنا ہے، لہذا دودھ اصل ہوا، اور دودھ سے یہ شاخیں نکلی، دودھ سے یہ چیزیں نکلی، ہم سب اللہ کے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی دودھ سے عیسائیت نکلے ہے، وہ الگ بات ہے دودھ سے کوئی یہودیت نکلے ہے، دودھ سے کوئی مسلمان نکلے ہیں، دودھ سے کوئی جینی نکلے ہیں، لیکن سب کا اصل مقصد دودھ ہی ہے، سب کو دودھ تک پہنچنا ہی ہے۔ پنیر یہ کہے کہ میں اللہ کے پاس نہیں، دودھ کے پاس نہیں، ایسے پنیر بن جاؤں گا، بغیر دودھ کے پنیر بن ہی نہیں سکتا، بغیر دودھ کے دہی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذہنیت الگ الگ ہونے سے ہم رشتہ سے کاٹ نہیں جاتے ہیں، اس کے رشتے سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیوں مضبوط ہو جاتے ہیں؟ جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے، میں کہہ دوں گا میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے اپنے باپ کے بارے میں جب علم نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، تو مجھے دنیا لات مارے گی کہ یہ تو بیوڑا ہے، دنیا لات مارے گی تو یہ اس کا نہ وجود ہے، باپ کا پتہ نہیں، دادا کا پتہ نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم کسی چیز سے جڑے رہیں گے، ہمارا واسطہ جب کسی چیز سے جڑا رہے گا، ہم اور آپ مضبوط رہیں گے۔ بھائی چارہ کی مثال یہ سب سے بہت بڑی مثال اور اہم مثال ہے کہ دودھ سے جس طرح دہی بنتا ہے، دودھ سے پنیر بنتا ہے، دودھ سے مکھن بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی سے یہودی نکلے ہیں، عیسائی نکلے ہیں، لیکن سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اس کی مثال ایک اور میں دے رہا ہوں میرے بھائیوں، آج میں لڑانے نہیں آیا ہوں، نہ ہی مجھے کرسی پر آنے کے لیے میں ایسا بول رہا ہوں، نہ ہی مجھے راجنیتی کے میدان میں آنا ہے، میں تو سب کو آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، آپس میں ایک جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، مان کے چلیے سب کے نزدیک اس کا ایشور سچا ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ سچا ہے، یہودی کہتا ہے کہ نہیں،
میرا ایشور سچا ہے، عیسائی کہتی ہے کہ میرا ایشور سچا ہے، ہندوئی کہتے ہیں کہ میرا ایشور سچا ہے۔ اگر دنیا میں ایک ہی ایشور سچا ہوتا، دنیا میں اگر سب کے ایشور سچا ہوتے تو یہودی کے ایشور کہتے نہیں، میں عیسائی والوں کو، عیسائیت کو کچھ نہیں دوں گا، عیسائی کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مسلمان کا جو خدا اللہ ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، میں کسی ہندو کے گھر میں روشنی نہیں پہنچاؤں گا، سورج کی روشنی اس کے گھر پہ نہیں پہنچے گی۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا سورج کی روشنی سے کوئی محروم رہا ہے؟ بارش جب نازل ہوتی ہے تو کیا صرف مسلمان کے کھیتوں میں نازل ہوتی ہے؟ نہیں، سب کے گھر میں نازل ہوتی ہے، سب کے کھیت میں نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا عقل کا یہی تقاضا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ اگر ہم سب زیادہ دماغ لگائے، عقل دوڑائے تو سب کو یہی معلوم ہوگا کہ نہیں، ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے، جو اوپر والا ہے۔ ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے جو اوپر والا ہے۔ گرو سب کے الگ الگ ہیں، رہبر سب کے الگ الگ ہیں، رہنما سب کے الگ الگ ہیں، لیکن ہم سب کا پالنے والا ایک ہی ہے۔ اور اس چیز کو آج سب کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہم سب کا پالنے والا اوپر والا ہے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا نپر شرما جیسے اگر کوئی شان نبی میں گستاخی کرتا ہے تو اسلام واسیوں، اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتجاج کے بجائے شریعت کو اپنائیے، شریعت کی تعلیم کو پھیلائیے۔ اور نپر شرما سے کہیے، دیکھو نپر شرما، تم اسلام کو بدنام نہ کرو، تم اگر اسلام کو بدنام کرو گے، اسلام کو بدنام کرو گے تو وہ بھی الٹے تمہارے دھرم کو بدنام کریں گے۔ کیوں؟ مجھے بھی رامائن معلوم ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، میں بھی یہ کہوں گا کہ رام چندر جی کی شادی سیتا سے 6 برس کی آیو میں ہوئی تھی، لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا کہ رام چندر جی ویسے ہی تھے، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مجھے پیار ہے، سب دھرم سے پیار ہے، سب دھرم سے مجھے محبت ہے۔ میں کسی کو ورگلاؤں گا نہیں، کسی کے دھرم میں ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں سب کو مانتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو رہبر مانا ہو، الگ بات ہے کسی کو رہنما مانا ہو، وہ الگ بات ہے کہ میرے بھائیوں، انسانی ہونے ناتے کسی کو گرو مانا ہو، لیکن میرے بھائیوں، سب کو ایک ایک درجہ نہیں دیا ہو، سب کو خدا کا درجہ نہیں دیا ہو، لیکن مانتے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ بھی ایک سچے انسان اس دنیا سے گئے ہیں۔ رام جی ایک سچے انسان دنیا سے گئے ہیں، لیکن ہم رام جی کے کبھی خلاف نہیں بیان کیے ہیں۔ دیکھو نپر شرما، تم یہ بیان بازی اگر دی ہو تو یہ بیان بازی واپس لے لو، اس طرح کر کے نپر شرما کو سمجھائیے، اس کے بعد احتجاج کیجئے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم ہمیں اور آپ کو یہی بتلاتی ہے کہ کوئی انسان اگر پہلی مرتبہ غلطی کرے تو آپ اس کو سمجھائیے۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا، ایک عرابی شخص آیا، دیہاتی شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ڈانٹا، فنکارا، اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اور صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو سمجھائیے، صحیح طریقے سے سمجھائیے۔ میرے بھائیوں، مسجد جو مقدس جگہ ہے، عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس جگہ پہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اس جگہ پہ پیشاب کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اے صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو فنکاریے نہیں، پہلی مرتبہ آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے، تیسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے، چوتھی مرتبہ اس کے بارے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ آئے مومنو، تمہارے بارے میں حدیث ہے کہ یلدغو لا یلدغ المؤمن، مومن من جحر مرتین، ایک سوراخ سے دوبارہ ڈستا نہیں ہے۔ مومن کی لاٹھی ایک بار سے دوبارہ گم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح آگے ایک بل ملا، سانپ کا بل ملا، کھائی ملا، ہم گئے اور اپنی بزدلانہ حرکت اور نہ سمجھ کے کارن اس کھائی میں، اس سوراخ میں، اس بل میں ہم اپنا ہاتھ ڈال دیے۔ جیسے اس بل میں ہاتھ ڈالے، سانپ نے ہمیں